پچھلے سال رپورٹ کیا 25 یا 26 ملین افراد کربلا میں حاضر ہوئے اربعین میں. فاکس نیوز کی رپورٹ، یورو نیوز کی رپورٹ، سب نے بیان کیا 25-26 ملین افراد. گنیز بک نے اس کو ریکارڈ بنایا. دنیا کا واحد وہ شہر جس میں نہ کوئی تجارتی مقصد ہے، نہ کوئی اکنامکس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے. لوگ جوق در جوق جا رہے ہیں. کائنات کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ رفت و آمد والا شہر کربلا ہے. یہ تعظیم شاعر وہ ہے جو اللہ نے خود کر کے دکھائی ہے. جو لوگ کربلا گئے وہ جانتے ہیں جو پراپر جو اصل کربلا ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، وہ کہ اس میں شاید لاکھ افراد بھی نہ آ سکے. 25 ملین آتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم نے زیارت کی ایک ہی دن میں، اربعین کے دن. کیا ہوا؟ حدیث سے جواب ملے گا. کربلا کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ اس کو زوار حسین کے لیے وسیع کر دیتا ہے. یہ تعظیم شاعر نہیں تو کیا ہے؟ یہ خود اللہ نے روضہ حسین کی تعظیم کی، خود اللہ نے بتایا اس معجزے کو سمجھو تم. لیکن آج بھی بہت سارے لوگوں کے آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں. ہمارے اپنے تشیع کے اندر بیٹھے افراد دنیا کی تبلیغ کر رہے ہیں، ممبر سے دنیا کی باتیں بتا رہے ہیں، فقہ بتا رہے ہیں. جو میں نے جملے کہہ چکا آپ کے سامنے. جب کہا جاتا ہے چلیے نجف سے کربلا پیدل، کہتے ہیں اصل پیدل چلنا یہ ہے خاک ہو تمہارے سر پر، اور ہمارے سر پر خاک ہو خاک کربلا، تمہارے سر پر وہی لاہور اور کراچی کی خاک ہو. کیا مذاق بنائے ہوئے دین کو. یہ ایک نہیں سینکڑوں روایات. ظاہر نے یہ قدم رکھا حج، اسی کو اٹھایا. دوسرا نہیں، یہی والا عمرہ، یہی والا قدم جب رکھا زمین پر تو حج، اسی کو اٹھایا تو عمرہ بن گیا. اتنا ثواب، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں ممبر سے یہ اس سے افضل ہے. امام معصوم کئی مرتبہ جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا تدع زیارت الحسین لخوف، حسین کی زیارت کو کسی ڈر کی وجہ سے مت چھوڑو. متوکل نے اپنے زمانے میں کہا مسلح کر دیا جائے. مسلح کے بارے میں سنی شیعہ سب نے روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کتے کو بھی مسلح نہ کرو. کتا اگر مرتا ہے اس کو بھی مسلح نہ کرو. مسلح عربی زبان میں کہتے ہیں ہونٹ کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، بھویں اڑا دینا، کاٹ دینا چھری سے، اس کو کہتے ہیں مسلح. اللہ کے رسول نے کہا اگر کتا بھی مارو اس کو بھی مسلح نہ کرو. متوکل نے زوار حسین کو مسلح کیا. کسی کے ہونٹ کاٹے، کسی کے کان کاٹے، کسی کے بھویں کاٹ دی، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے. زیارت حسین پھر بھی جاری رہی. بڑی بڑی تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں، اسے جب کہا گیا کہ کہاں جا رہی ہو، کہا زیارت کے لیے. کہا کہ متوکل امیر نے دستور دیا ہے کہ ٹیکس پے کرو، اتنے 100 درہم دینے. اس نے اپنی نکالے ابا کے دامن سے اتنے 100 درہم کا، یہ لو، سارا سال کما کر لائی ہوں حسین کے لیے. اس کے بعد کہا کہ صرف یہ نہیں، جسم کا ایک عضو بھی کٹوانا پڑے گا، اپنا دایاں ہاتھ نکالو. اس نے اپنا بایاں ہاتھ نکال کے آگے کر دیا. کہا کہ نہیں دایاں ہاتھ نکالو، کیا تم بہری ہو، سنتی نہیں ہو؟ اس نے کہا پچھلی زیارت میں کٹا چکی ہوں. یہ زیارت، یہ تعظیم شاعر مذاق نہیں ہے. جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں اپنی عظمت کو سمجھیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے خون بہایا تشیع کا، وہ لوگ جنہوں نے معاویہ کی تبلیغ کی، جنہوں نے ابو سفیان کے پیغام کو معاشرے میں آگے کیا، آج افسوس ہوتا ہے اور جملے نہیں ہے میرے پاس، اور اگر ہے بھی تو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. جب میں پوچھتا ہوں میاں کتنی دفعہ کربلا گئے اور کتنی دفعہ حج پہ گئے، کہتا ہے قبلہ 27 عمرے کر چکا ہوں، لیکن کربلا انشاءاللہ مولا بلائیں گے تو جاؤں گا. یہ اپنی آنکھوں دیکھا اور کانوں سے سنا ہوا. 27 عمرے کر چکا ہے، کربلا ایک بھی نہیں گیا. لیاقت نہیں تھی اس لیے نہیں گیا، دل میں تقوی نہیں تھا اس لیے نہیں گیا. خدا را معاویہ کی جیب کو گرم مت کرو، خدا را ابو سفیان کے پیٹ میں خوراک مت ڈالو. واجب کو انجام دے دیا، اب جو حج سے کئی زیادہ افضل ہے اس کو انجام دو. اب اس عمل کو انجام دو جس پہ ساری کائنات کے ہر عمرے و حج قربان ہے. زیارت امام حسین مذاق نہیں ہے. اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے اپنے 90 حج دوں گا، ایک زیارت کرو حسین.
90 حج روایت حضرت عائشہ نے نقل کی، 90 حج کی روایت، اللہ کے رسول کے 90 حج، ایک زیارت حسین۔